علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء، اور اس پروگرام میں ہم علماء اسلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں، اور مختلف علوم و فنون کے حوالے سے اپنی دینی خدمات سر انجام دینے والے علماء کرام، مفتیان کرام، مفسرین، محدثین، فقہاء اور امت کے اکابرین کے حوالے سے بہت ساری علمی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں علم سے، علماء سے محبت ہو، اور علماء کی جو دینی اعتبار سے، قلمی اعتبار سے، کتابی اعتبار سے خدمات ہے ان کی قدر ہو، اور ہمیں بھی دینی کتابوں سے ایک شغف پیدا ہو۔ آج کے پروگرام میں ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے وہ علمی دنیا میں، علمی حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے بعد جو مسلمانوں کی سب سے اوتھینٹک، مستند اور معتبر کتاب ہے، جس کو بخاری شریف کے لقب سے، نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی شرح تحریر کرنے والے ایک مسلمانوں کی عظیم شخصیت، جن کو دنیا شیخ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام اور القابات سے یاد کرتی ہے اور پہچانتی ہے، ان کی سیرت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے بھی بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، علم جرح و تعدیل کے حوالے سے، اور علم حدیث سے متعلق جتنے بھی مروجہ علوم و فنون ہیں ان پر مہارت رکھنے والی شخصیت ہیں، اور آپ کی درجنوں کتابیں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف کتابیں تحریر کی، اور بالخصوص علم حدیث کے حوالے سے آپ کی خدمات ایسی ہیں کہ الحمدللہ آج تک اہل علم، علماء آپ کی خدمات کو سراہتے ہیں، اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں سے آج بھی استفادہ کیا جا رہا ہے، علمی اعتبار سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی تعارف سنتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکمل نام احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن محمود بن احمد ہے، اور ابو الفضل آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے القابات میں شہاب الدین اور شیخ الاسلام یہ نمایاں طور پر ہے کہ جب تحریرات میں علماء کرام آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں تو عموماً آپ کے نام کی ابتدا میں شہاب الدین اور شیخ الاسلام کے القابات ذکر کرتے ہیں، اور ابن حجر کے لفظ کے ساتھ آپ علمی دنیا میں مشہور ہیں۔ اب اس پر علماء کرام نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ ابن حجر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے یا لقب ہے، اور اگر ابن حجر آپ کا لقب ہے تو اس لقب کی وجہ کیا ہے، اس پر مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بہرحال امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت بالکل آفتاب کی طرح ظاہر و باہر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سن 773 سنہ ہجری شعبان کے مہینے میں ہوئی، اور آپ کا جو مولد ہے یعنی جائے پیدائش ہے وہ مصر ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال سن 852 ہجری میں ہوا، اور وہ ذوالحجہ یعنی حج کا مہینہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی علم دین کی خدمت کی، اور اپنی تقریر کے ذریعے اور بالخصوص اپنی تدریس اور تحریر کے ذریعے امت کو وہ نفع پہنچایا کہ آپ سے تربیت لینے والے کئی بڑے بڑے علماء تیار ہوئے، اور وہ اپنے فن میں بھی ماہر اور امام بن کر ابھرے، اور اس طرح انہوں نے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی اور آپ کی والدہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپنے ہی میں وصال کر گئے، یعنی تقریباً جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 5 سال تھی تو آپ کے والد اور آپ کی والدہ دونوں دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ یتیمی کے زمانے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس علم کا سفر شروع کیا، اور مختلف علاقوں میں جا جا کر اپنے وقت کے بڑے بڑے ماہرین سے، اساتذہ سے علم دین حاصل کیا، اور مختلف علوم و فنون کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتہائی محنت کے ساتھ علم کا حصول کیا۔
آپ کے ویسے تو بہت سارے اساتذہ تھے، لیکن بنیادی طور پر دو شخصیات کا نام نمایاں طور پر تحریر کیا گیا۔ چنانچہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک استاذ حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو اپنے وقت کے بہت بڑے محقق اور امت کے بہت بڑے امام ہیں۔ اسی طرح حافظ سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے شیخ الاسلام شہاب الدین امام ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی تیزی کے ساتھ چیزوں کو، علم کی باتوں کو محفوظ کر لیا کرتے تھے، حفظ کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف ایک دن میں سورہ مریم مکمل حفظ کر لی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حفظ کرنے کا معاملہ دیگر طلبہ اور بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ یعنی جس طرح بچے قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، علم کی باتوں کو یاد کرتے ہیں، تو اس کی بار بار تکرار کرتے ہیں، بار بار تکرار کرنے، بار بار ان آیات کو، ان باتوں کو دہرانے کے نتیجے میں وہ چیز میمورائز ہوتی ہے، ذہن میں محفوظ ہوتی ہے۔ لیکن امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حافظے کی جو حس تھی وہ بڑی تیز تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عام بچوں کی طرح بار بار تکرار کے ذریعے چیزوں کو یاد نہ کیا کرتے، بلکہ آپ تھوڑا سا تأمل کرتے، کسی چیز کو غور سے پڑھتے، اس کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرتے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ باتیں بالکل یاد ہو جایا کرتی۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حافظے کا کمال ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل و احسان ہے کہ جن جن علماء سے، جن جن افراد اور شخصیات سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے کام لینا ہوتا ہے، ان کو غیر معمولی حافظہ بھی عطا فرماتا ہے، اور عام لوگوں سے بڑھ کر ان کو صلاحیتیں عطا کی جاتی ہیں، تاکہ وہ کم وقت میں بہت زیادہ کام کر کے دین متین کی مزید آبیاری کریں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنا غیر معمولی اور انفرادی اور ممتاز کام سر انجام دیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقلید کے اعتبار سے، یعنی شرعی احکامات کو سمجھنے، ان کو بیان کرنے کے حوالے سے، اور دین کے فقہی مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے اور عمل کرنے اور کروانے کے اعتبار سے امت کے بہت بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فالوور اور آپ کے مقلد تھے۔ یعنی فقہ کے اعتبار سے آپ کا مشرب شافعیت تھا، آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتابیں تصنیف کی ہیں، تو آپ نے ہر مقام پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کو اور آپ کے بیان کردہ احکام کو قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت کرنے کے لیے انتہائی عرق ریزی کے ساتھ اور انتہائی محنت کے ساتھ کام کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ الاسلام شہاب الدین امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنی جو دین کی خدمات سر انجام دی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا ہے، اور کامیابی کا یہ ایک بنیادی سبب ہوتا ہے عالم اسباب کے اعتبار سے کہ جو شخص اپنی زندگی میں وقت کو ضائع کیے بغیر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز مسلسل کوشش کرتا چلا جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسے شخص کے لیے ترقی کی راہیں بھی واضح ہو جاتی ہیں، بالکل اس کے لیے راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں، اور ایک نہ ایک دن وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد ہیں جو امت کے بہت بڑے امام ہیں، امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کئی کتابیں تحریر کی ہیں، اور حدیث کے حوالے سے امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، تلمیذ تھے۔ انہوں نے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر، آپ کے حالات زندگی پر عربی زبان میں پوری کتاب تحریر کی ہے، جو تقریباً 1400 صفحات پر مشتمل ہے، کئی جلدوں میں یہ ضخیم کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے الجواہر والدرر فی ترجمتی شیخ الاسلامی ابن حجر۔ اس کتاب میں امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر فرمایا ہے، اور آپ کی صفات میں، آپ کی عادات میں اس چیز کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے تھے، اپنے وقت سے مکمل طور پر فائدہ اٹھاتے تھے، اور وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔
چنانچہ اس کتاب الجواہر والدرر میں امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت مبارکہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول رہا کرتے، یا تو آپ کتابوں کا مطالعہ فرماتے، یا قرآن مجید اور دیگر کتابوں کی آپ قرات کیا کرتے، یا علم کی باتیں سنا کرتے، یا عبادت میں مشغول رہتے، یا تصنیف کا کام کرتے، یعنی تحریر کے ذریعے کچھ نہ کچھ علم کی باتیں محفوظ کرتے، یا افادہ فرماتے، یعنی خلق خدا کو اپنی گفتگو سے، اپنے علم سے، اپنی باتوں سے، اپنی نصیحتوں سے فائدہ پہنچایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں ہونے دیا کرتے تھے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بارہا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایسے شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو اہم کاموں میں مشغول نہیں رہتا اور اپنے آپ کو فارغ رکھتا ہے، یعنی وقت کو ضائع کرنا یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پسند نہ تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر وقت کسی نہ کسی اہم کام میں مشغول رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کھانا کھاتے یا راہ چل رہے ہوتے تو اس وقت بھی ذکر و اذکار، علم کی باتوں میں غور و فکر اور مختلف قسم کے جو اہم کام علماء کے سپرد ہوتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کرتے تھے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت کا کتنا بہترین استعمال کرتے تھے کہ دیکھنے والوں نے دیکھ کر بیان کیا کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب قلم کو تراش رہے ہوتے، اپنے قلم کو بنا رہے ہوتے، تو اس دوران بھی آپ کے لبوں کو حرکت ہو رہی ہوتی، یعنی اس وقت بھی آپ ذکر اللہ یا کچھ نہ کچھ پڑھنے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ وقت کا اچھا استعمال کرنے ہی کی برکت ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں اتنا تصنیفی کام کیا ہے، کئی دہائیاں گزر جانے کے باوجود آج تک امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان باقی ہے، آپ کی کتابیں باقی ہیں، اور ان سے ساری دنیا کے علماء مستفیض ہو رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محنتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو علم دین سے بڑی محبت تھی اور بڑی رغبت تھی، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم کی بات سیکھنے اور سمجھنے کے لیے چھوٹے بڑے کا فرق نہ کیا کرتے تھے، یعنی بظاہر آپ سے عمر میں جو چھوٹا ہو، علم کے اعتبار سے کم درجے کا ہو، لیکن اگر وہ علم کی بات کرے، کوئی درست بات کرے، حق بات کرے، تو امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے اور اس کی بات کو قبول کیا کرتے تھے۔ یہ ایک عالم دین کا تشخص ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی صفات میں اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ علم کی وجہ سے کسی سے بحث نہیں کرتا اور کسی سے حق کے مقابلے میں نہیں لڑتا، بلکہ جب حق عالم دین کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، وہ اسے اپنی انانیت کا مسئلہ نہیں بناتا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ بھی بالکل ایسا تھا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس میں، آپ کے طلبہ میں اگر کوئی چھوٹا طالب علم بھی علم کی بات کرتا، حق کی بات کرتا، تو امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی طرف متوجہ ہوتے، اس حق کو قبول فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرتے اور متوجہ کرتے۔ چنانچہ امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الجواہر والدرر میں امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے تحریر کیا کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان جو کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کے حلقے سے باہر موجود تھا، اور اس نے کوئی بات کی، علم کی یا کوئی اہم حق کی بات کی، تو امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نہ دیکھا کہ یہ میرے حلقے میں موجود نہیں ہے یا اس کی عمر اتنی نہیں ہے، یہ بھی نوجوان لڑکا ہے، لیکن چونکہ بات وہ درست تھی، امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حلقے والوں سے، حاضرین سے فرمایا، اسمعوا ما یقول الشاب، سنو کہ یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے، فإنہ یقول جیدا، کیونکہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ بڑی عمدہ ہے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا پورا مکالمہ سنا، اس کی گفتگو سنی اور اس کی طرف آپ راغب ہوئے۔ حالانکہ وہ نوجوان جو بات کر رہا تھا، امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا کہ وہ بات ایسی تھی کہ اس کے برخلاف قول پر امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر کیا کرتے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف، آپ کی رائے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو اس نوجوان کی بیان کردہ بات کے بالکل برخلاف تھا، لیکن جب آپ پر حق ظاہر ہوا، واضح ہوا، تو آپ نے اس کو انانیت کا مسئلہ نہ بنایا۔ وہ بات جس پر آپ مستقیم تھے، تحریر کیا کرتے تھے، جس بات کو آپ نے اپنا موقف بنایا ہوا تھا، لیکن جب نوجوان سے اس کے برخلاف حق کی بات سنی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تحسین کی، اس کے کلام کو عمدہ قرار دیا، اور گویا کہ آپ نے حق کی طرف فوراً رجوع کیا۔
مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوبی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمارے سامنے حق واضح ہو جائے، قرآن و حدیث سے دلائل واضح ہو جائیں، تو ہمیں بے جا ضد نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ذلت اور عزت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ حق کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ حق کو قبول کرنے ہی میں عزت ہوتی ہے اور اسی میں برکت اور اسی میں سعادت مندی ہوتی ہے۔ ہمارے علماء اسلام کا یہی انداز اور یہی طریقہ رہا ہے کہ ان کے سامنے جب بھی حق واضح ہوتا تو وہ سامنے والے کی پرواہ کیے بغیر اپنے موقف سے رجوع کیا کرتے اور فوراً ہی حق کے آگے اپنا سر خم کر دیا کرتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کلام تحریر فرماتے، علماء کرام کے حوالے سے جب گفتگو فرماتے، کوئی اختلافی فقہی مسئلہ ہوتا اور دیگر علماء کی اپنی آراء، اپنے دلائل ہوتے، تو علمی اعتبار سے جب امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے جوابات ارشاد فرماتے تو الفاظ کا چناؤ فرماتے اور اپنے سے پہلے کے اور موجود علماء کا ادب کرتے اور ان کے مقام کا لحاظ کرتے اور بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ علمی اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی کہ اختلاف کے نام پر، تحقیق کے نام پر دوسروں کی تحقیر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے علمی اور ان کے بزرگی والے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے بڑے احسن انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، تحریر کیا کرتے تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نفلی عبادات کی طرف بھی رغبت کی اور اپنے علمی مشاغل کے ساتھ ساتھ درس و تدریس اور تصنیف کے ساتھ ساتھ اپنی نفلی عبادت کو بھی جاری رکھا۔ نفلی عبادت سے رکنے کے لیے اپنے علم کو اور اپنی ان علمی مصروفیات کو بہانہ اور عذر نہ بنایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تہجد کی پابندی کیا کرتے۔ رات کی عبادت اور تہجد وغیرہ پر امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایسی استقامت تھی کہ حالت حضر کے ساتھ ساتھ سفر کی حالت میں بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رات کی نماز، تہجد اور صلاۃ اللیل کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور نفلی روزوں کا آپ کا انداز جو بیان کیا جاتا ہے وہ صوم داودی والا ہے، یعنی حدیث پاک میں حضرت داود علیہ السلام کے روزے کی جو عظمت و شان اور جو طریقہ کار نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حضرت داود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھا کرتے اور ایک دن افطار کیا کرتے، یعنی روزہ نہ رکھا کرتے، ایک دن چھوڑ کر آپ روزہ رکھا کرتے۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے علمی مشاغل، مصروفیات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کا اس اعتبار سے بھی اہتمام کیا کہ ایک دن چھوڑ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ نفلی روزوں اور نماز کے ساتھ ساتھ امام ابن حجر عسقلانی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کی تلاوت سے بھی بڑا شغف رکھتے تھے، بڑی انسیت رکھتے تھے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی آپ کے تلمیذ نے اپنی کتاب الجواہر والدرر میں ذکر فرمایا کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، حتیٰ کہ آپ جب سواری پر سوار ہوا کرتے، سواری پر سواری کرنے کے دوران بھی حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاوت کا انداز یہ تھا کہ آپ قرآن مجید کے معانی پر غور کیا کرتے اور اس کو سمجھ کر اس کے معانی پر، اس کے مطالب اور اس کے مفہوم پر توجہ دیتے ہوئے، غور کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کا لطف لیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ الجواہر والدرر میں ذکر کرتے ہیں کہ امام ابن حجر عسقلانی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور تلاوت کے دوران اگر کوئی آیت رحمت آتی، یعنی قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت تلاوت کے دوران آتی جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی رحمت کا، اس کے فضل کا بیان ہے، تو امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ رب سے دعا کیا کرتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت اور فضل کو مانگا کرتے تھے۔ اور جب قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت آتی جس میں عذاب کا ذکر ہو، یعنی رب تبارک و تعالیٰ جہنم میں جہنمیوں کو جو عذاب دے گا اور قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، اس سے متعلق قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں، تو امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب عذاب سے متعلق کوئی آیت پڑھتے تو رب تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے اس عذاب سے، اور رب تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ عذاب سے چھٹکارے کی دعا کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء اہل سنت نے قرآن مجید کے جو تراجم کیے ہیں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا خوبصورت ترجمہ ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا جو ترجمہ قرآن ہے، جو ترجمہ کنز الایمان ہی کا گویا کہ فیضان ہے، کنز العرفان،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان اردو تراجم کو پڑھنے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ انداز تھا کہ تلاوت کیا کرتے، سفر کی حالت میں بھی، جانور پر اپنی سواری پر سوار ہونے کے دوران بھی آپ کی تلاوت جاری رہتی، اور سمجھ کر آپ قرآن پڑھتے اور اس کے معانی سے درس لینے اور لطف لینے کی کوشش کیا کرتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں متعدد کتابیں تحریر فرمائیں۔ آپ نے علم حدیث کے حوالے سے، اصول حدیث کے حوالے سے اور دین کے مختلف احکام سے متعلق کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ کی کئی کتابیں تو ایسی ہیں جو متعدد جلدوں پر مشتمل ہیں، یعنی بڑی ضخیم ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کی سیرت، ان کے احوال سے متعلق آپ کی خوبصورت کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ اسی طرح بڑی بڑی کتابیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمائی ہیں، لیکن علمی دنیا میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ کتاب جو آپ کی شہرت اور مقبولیت کا ایک بہت بڑا سبب ہے، وہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، امام ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو امت کے علماء میں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے بخاری شریف کی طویل عربی زبان میں تحقیقی شرح تحریر فرمائی ہے، جو کئی جلدوں پر موجود ہے۔ بہت ضخیم انداز میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں بیان کردہ معانی کو، مطالب کو، شرعی احکامات کو بیان فرمایا ہے، اور بخاری شریف کے مختلف مقامات پر جو علمی ابحاث تھیں، جو بظاہر پیچیدگیاں نظر آتی تھیں، ان کو آپ نے حل فرمایا، اور امت کے آنے والے علماء کے لیے ان علوم کی پیچیدگیوں کو آپ نے حل فرمایا۔ اور یہ کتاب انتہائی مختصر سے وقت میں نہیں بلکہ تقریباً 25 سال کے عرصے میں تحریر کی گئی، لیکن یہ کتاب وہ ہے کہ اس کتاب کی تصنیف کے بعد آج تک بخاری شریف کی جتنے علماء نے بھی شرح کی، جو بھی بخاری شریف کے حوالے سے علمی تحقیقات کرتا ہے، تو وہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کتاب فتح الباری سے استفادہ کرتا ہے، علمی فیضان حاصل کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں، آپ کی تصنیفات سے استفادہ کیا ہے، اور مختلف مقامات پر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارات کو، آپ کی کہی ہوئی علم کی باتوں کو کوٹ کیا ہے، اور ان کے ذریعے شرعی احکامات کو بیان کیا ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کثیر مقامات پر فتاوی رضویہ شریف میں جب امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا، آپ کی کتاب کا کوئی ریفرنس دیا، کوئی عبارت پیش کی، یا کسی علمی مسئلے پر آپ کا حوالہ، آپ کا نام ذکر کیا، تو آپ کے نام کے ساتھ مختلف قسم کے القابات ذکر کیے۔ اگرچہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ میں تقلید کرنے کے اعتبار سے شافعی ہیں، امام شافعی کے فالوور ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ پر عمل کرنے کے اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فالوور اور مقلد یعنی کہ حنفی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں بھی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا تو ایسے القابات کا چناؤ کیا جن سے پڑھنے والے پر ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی پایا کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علمی اعتبار سے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چند مقامات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں مختلف مقامات پر جب شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کیا تو مختلف قسم کے القابات ذکر کیے۔ مثال کے طور پر ایک مقام پر ذکر فرمایا امام الشان، ایک مقام پر ذکر فرمایا حافظ الشان، ایک مقام پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سند الحفاظ کا لفظ ذکر کیا، شیخ الحفاظ، سید الحفاظ، جبل الحفظ، یعنی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حافظہ کیسا ہے، جو ہم پروگرام کی ابتدا میں سن چکے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی تیزی کے ساتھ چیزوں کو یاد کر لیا کرتے تھے، ذرا سا تأمل اور غور کرتے آپ کو وہ چیز یاد ہو جایا کرتی۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حافظے کو گویا کہ داد دیتے ہوئے، خراج تحسین پیش کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت آپ کے لیے ایک ٹائٹل، ایک لقب کا انتخاب کرتے ہیں، جبل الحفظ، یعنی کہ امام ابن حجر کون ہے؟ یہ حافظے کا پہاڑ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر حافظ الحدیث ذکر کیا اور ایک مقام پر بقیت الحفاظ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ذکر کیا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فتاوی رضویہ شریف کے مزید مقامات پر امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خاتم الحفاظ، امام الحفاظ، اور ایک مقام پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو ایک مشہور آپ کا ٹائٹل بیان کرتے ہیں شیخ الاسلام۔
سبحان اللہ. تو یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ مصر میں تقریباً 20 سال تک قاضی القضات کے منصب پر فائز رہے، یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر آپ رہے، اور آپ مسلمانوں کے شرعی معاملات اور دیگر معاملات سے متعلق ان کی رہنمائی کیا کرتے، فیصلے کیا کرتے. اللہ تبارک و تعالی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دین متین کی خدمت کا جو ذوق و شوق اور جو سعادت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی اس کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اپنے علماء اکابرین اور اسلاف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم سے محبت رکھنے، علم پر عمل کرنے، اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ